السلام علیکم. میرا نام زاہدہ نثار ہے اور میں ایک ایکس احمدی ہوں اور میں احمدیہ کلٹ کے اوپر بات کر رہی ہوں. لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جماعت کی وجہ سے کس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر میں جرمنی میں آ گئی اور یہاں پہ میرا اخراج ہو گیا اور 10 سال کے بعد معافی ہوئی اور پھر دوبارہ سے میں جماعت میں آنے جانے لگی اور پھر میرے ساتھ جماعت کا رویہ. چلو اس بات کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، ظاہر ہے یہ پھر ذاتی قسم کی بات ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں. سب سے پہلی بات جس نے شک کی بنیاد میرے ذہن میں ڈالی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ اجلاس کے درمیان میں لجنہ کے نصاب میں نے یہ پڑھا کہ منارۃ المسیح خود بنایا گیا تھا. میں نے تو وہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوال بھی کر دیا تھا کہ کیا منارۃ المسیح خود بنایا گیا تھا، مسیح موعود نے خود بنایا تھا؟ جواب ملا جی، تاکہ وہ نشانی پوری ہو جائے جو امام مہدی کے آنے کی تھی. چلو، لیکن مجھے یہ بات غلط لگی. مجھے بات غلط اس لیے لگی کہ مجھے لگا کہ جسے کسی جھوٹ کو چھپانے کے لیے کوئی کسی بات کا سہارا لیا جاتا ہو. بہرحال میں نے جماعت میں آنا جانا کم کر دیا اور پھر ساتھ ہی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں جن کا جواب دینا بہت ضروری تھا. میں ان باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی تو میں نے انٹرنیٹ کا سہارا لیا. میں نے ان باتوں کے سوالات اپنے پاس سے تلاش کرنے کی کوشش کی انٹرنیٹ سے. پھر میں نے یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی. میری نظر ایک ویڈیو پہ پڑی جو کہ AK شیخ صاحب کی تھی اور وہ کچھ کہہ رہے تھے. مجھے ان پہ غصہ آیا کیونکہ وہ جماعت کے خلاف بات کرتے محسوس ہوئے. پھر میں نے ایک میسیج ان کو کر دیا کہ سر جب آپ جماعت میں تھے تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ جماعت غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ان کے اس جواب نے مجھے اور تجسس میں ڈال دیا اور پھر میری نظر ان کی اس ویڈیو پہ پڑی جب وہ اپنے خلاف ہونے والی ناانصافی کا ذکر کر رہے تھے. اور وہ ناانصافی کا ذکر انہوں نے خلیفہ رابع سے کیا اور خلیفہ کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، خلیفہ کو سمجھ نہیں آئی تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. یہ بات میرے ذہن میں اچھی طرح سے پیوست ہو گئی. مجھے بھی یہ بات صحیح لگی. پھر میں نے ان خلفاء کا اور خلفائے راشدین کا موازنہ کیا. پھر میرے ذہن میں آئی خلفائے راشدین کی ساری باتیں جو جس طرح سے وہ عمل کرتے تھے اور جس طرح کی میں نے ساری باتیں پڑھی ہوئی تھیں. پھر میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کیا جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا میں ایک خط لکھ کے ڈالا، جبکہ دریا میں ہر سال وہ لوگ پہلے ایک لاش ڈالتے تھے یا ایک انسان کھاتا تھا وہ دریا. تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھ کے اس دریا میں ڈالا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتر ہے. اور پھر ایک وہ واقعہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں گشت کیا کرتے تھے. ایک دروازے کے آگے رک کے ایک بچے کی آواز سن کے، بچے کے رونے کی آواز سن کے رک گئے اور اس کی ماں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ دعا دے اس خلیفہ کو جس نے تمہارے پیسے کم کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے صبح کے ٹائم ہی جا کے بچوں کے پیسے زیادہ بڑھا دیے. پھر ان خلفاؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور واقعہ آیا اور وہ واقعہ میرا اپنا جب کہ مجھے بھی خلیفہ رابع نے میرا اخراج کیا تھا. تو انہی دنوں کی بات ہے جب ان کی بیٹی کو خلا ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک خطبہ دیا تھا. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تو ایک پورا خطبہ دے ڈالا اور انہوں نے یہ لوگوں کو سمجھایا کہ میری بیٹی کی بات آپس میں بھی کوئی نہ کرے اور میری بیٹی کو کوئی نہ کہے کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو آپ لوگ جلسہ دیکھنے دو، بلکہ جلسہ منانے دو، یہ بات کی گئی تھی.
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، سب بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ آپ سب کے روحانی باپ تھے، آپ میرے بھی روحانی باپ تھے، اور میرے باپ کی جگہ تھے، اور میرے باپ کی ایج کے بھی تھے، اور آپ نے مجھے اس وقت جماعت سے نکال دیا تھا، میرا اخراج کر دیا تھا، میں نے بھی تو وہ جلسہ منانا تھا۔ لیکن بہرحال مجھے وہ سارے سال یاد آ گئے، مجھے وہ 10 سال یاد آ گئے، جب میں وہ پورے 10 سال رو رو کے آنسو کے ساتھ دعائیں کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے جماعت میں واپس لے جا۔ مجھے وہ سب یاد آ گیا۔ بہرحال جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک بات مجھے ہمیشہ تنگ کرتی ہوتی تھی، وہ بات یہ کہ پتہ نہیں کس وقت میرے ذہن میں آیا، میرے ذہن میں یہ بلکہ ابھی تک نہیں آیا، کس وقت میں نے یہ سن لیا، زندگی کے کون سے سال میں نے یہ سنا کہ وہ نبی ہیں۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سے سال میں یہ سنا، کیونکہ بچپن میں ہمیشہ یہ سنتی تھی کہ وہ امام مہدی ہیں۔ تو نبی کی بات میرے ذہن نے تسلیم نہیں کی، ابھی تک تسلیم نہیں کی۔ اور پھر میں یہ تحقیق کرتی رہی کہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے۔ میرا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پھر میں نے ان کے خلفاء کی تعویلیں دیکھی، ان کے مربیوں کی تعویلیں دیکھی، جب یہ کہتے تھے کہ ہم تو سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم تو سب سے زیادہ مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں ہم یہ۔ لیکن مجھے یہ باتیں صرف ڈونگ لگی، مجھے یہ باتیں تعویلیں لگی، کیونکہ یہاں اس جماعت میں ہر چیز تعویل کے اوپر چلتی ہے، ہر چیز کی تعویل ہے، ایسے نہیں تو ایسے ہے، ایسے نہیں تو ایسے ہے، ہر چیز کو ٹوسٹ کا رنگ دیا ہوا ہے، یہ تعویلوں کا مذہب ہے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوتی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ نبی ہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر یہ نبی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں، میں تو اس جماعت میں پیدا ہوئی تھی نا، میرا کیا قصور۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بات بہت آگے تک جانی ہے، جب میں اللہ کے حضور جاؤں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ میرا ذہن نہیں مانتا تھا اس بات کو، میں نے یہ کبھی نہیں مانا کہ وہ نبی ہیں۔ پھر میرے ذہن میں یہ ساتھ ساتھ تحقیق بھی جاری تھی، جیسے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر نبی ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ بتاتے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا۔ میرے ذہن میں وہ خطبہ آ گیا، مجھے وہ خطبے کے الفاظ اچھی طرح یاد تو نہیں تھے، لیکن وہ خطبہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اس خطبے کو انٹرنیٹ میں نکالا اور پھر میں نے پڑھا، جس کے الفاظ اینڈ میں یہ ہیں، میں آپ کو سناتی ہوں، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت یعنی دین پہنچا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ تھے، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب میں نے یہ پڑھا تو پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ نبی تو خیر یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز ابھی جاری تھیں، تو میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی جو AK شیخ صاحب اس چودھری اکبر کے ساتھ کر رہے تھے، تو وہ خطبہ الہامیہ کے بارے میں تھی۔ خطبہ الہامیہ کچھ اس طرح کا اس کا ٹائٹل تھا، لیکن بہرحال اس میں جب وہ اس بات پہ پہنچے کہ مولوی نور الدین نے جب مرزا صاحب سے کہا کہ آپ ایک
کلمہ بھی بنا لیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں محمد بھی ہوں۔ اب یہ بات ایک نارمل اچھے ذہن کے انسان کو فوری طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو کتنا زور لگا لو وہ نہیں سمجھے گا۔ اس بات نے میں نے پھر اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو میں نے کہہ دیا کہ میں احمدی نہیں ہوں۔ ساتھ میں نے ایک وہ کتاب ان کی پڑھی، کشتی نو میں نے پڑھا کہ کیسے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنے آپ کو ملایا ہے، اور پھر کہا ہے کہ کیسے میں مریم بنا، پھر میں عیسیٰ بنا، میں نے خود کو خود سے پیدا کیا۔ یہ بات بھی کوئی سمجھنے والی نہیں ہے، کوئی عام انسان کو یہ کچھ سمجھ نہیں آ سکتا۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک میں ابھی بہت بڑے بڑے الفاظ منہ سے نکالنے والی ہوں، لیکن بہرحال میں نہیں مانتی، میں ان کو نبی نہیں مانتی۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتی ہوں۔ اللہ حافظ۔